نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اور ڈھال آپ کو معلوم ہے کہ ڈھال حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ڈھال حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور انسان حفاظت اس سے کرتا ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور نقصان اصل میں وہی نقصان ہے جو آخرت کا نقصان ہو۔ دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے، اور فائدہ بھی اصل میں وہی فائدہ ہے جو آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا ہے، دنیا کا نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی منفعت کے لیے ہم آخرت کا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ روزہ، اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ انسانوں کو بچاتا ہے، ان گناہوں سے بچاتا ہے جو گناہ انسان کو دھکیل کے جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جن گناہوں کی بنا پر انسان جہنمی بنتا ہے، جو گناہ انسان کو ڈھکیل کے جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ بڑے عوامل جو انسان کے جہنم بننے کے باعث بنتے ہیں، انسان کو روزہ ان گناہوں سے، ان عوامل سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اس طریقے سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین 3 بڑے فیصلے فرماتا ہے۔ کتنے؟ 3 بڑے فیصلے فرماتا ہے۔ پہلا فیصلہ اللہ رب العالمین کا یہ ہوتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو وہ جنت کے اور آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پہلا فیصلہ ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جنت کے دروازوں کو کھول دینے کا معنی، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کا جنتی بننا بقیہ دیگر 11 مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں مسلمانوں کا جنتی بننا آسان کر دیا جاتا ہے، آسان کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ دوسرا اہم فیصلہ جو اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جہنم کے دروازوں کے بند کر دیے جانے کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ اس مہینے میں بنسبت بقیہ 11 مہینوں کے اس مہینے میں انسان کا جہنمی بننا بہت ہی زیادہ کم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ عوامل، وہ گناہ، وہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ان عوامل سے بچاؤ کے لیے اللہ رب العالمین بندے کو روزہ عطا فرما دیتا ہے۔ روزہ بندے کو ان عوامل سے، ان بڑے گناہوں سے جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان سے روزہ بچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور تیسرا اہم فیصلہ جو اللہ رب العالمین اس مہینے میں فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور تمام شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب انسان کے 2 ہی دشمن ہیں، ایک خارجی اور ایک داخلی۔ خارجی دشمن جو تھا، اس دشمن کو قید کر دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا شیطان کو۔ اب رہ گیا انسان کا اپنا نفس، اور اس نفس کی اصلاح کا ایک ماحول اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دیا روزے کی جو ہے صورت میں۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور باہر کا جو دشمن تھا شیطان، اس کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور روزہ دے دیا گیا کہ روزے کے ذریعے انسان اپنے نفس کو کمزور کرے، اور روزے کے ذریعے وہ ان گناہوں سے بچے، انسان جو گناہ اسے جہنم کی طرف ڈھکیل کے لے کے جاتے ہیں۔ اتنا سارا کرم ہونے کے باوجود اگر انسان اس مہینے کو پانے کے بعد بھی پھر بھی انسان اگر جنتی نہ بن سکا تو یہ اس کی بدقسمتی اور اس کی بد نصیبی ہے۔ یہ ماحول عطا فرما دیا، ظاہر میں بھی جو عوامل تھے ان کو بھی بند کر دیا، باطنی عوامل جو تھے ان کے اصلاح کی جو ہے صورت اللہ رب العالمین نے پیدا فرما دی۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس مہینے کو پانے کے باوجود بھی اگر ہم جنتی نہ بن سکیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اور شومی قسمت ہے۔